يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. روى الإمام أبو داود في سننه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. صححه الألباني رحمه الله تعالی. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع سے متعلق ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے، موضوع ہے قسم کے بارے میں اسلامی ہدایات. یہ ایسا موضوع ہے بر صغیر میں ان جیسے موضوعات پر بہت کم بولا جاتا ہے. مسجد نبوی کے امام فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ نے کئی ماہ پہلے اس پر خطبہ دیا تھا. اس وقت ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ اس موضوع کو بر صغیر میں ہندوستان میں کیوں موضوع نہ بنایا جائے. تو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھے اس کا ترجمہ کر کے، حدیث کا ترجمہ کر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا: اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ نہیں کرتا جب تم قسم کھاتے ہو، ایسی قسم ہو جس کو لغو شمار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری قسم کی گرفت کرے گا جب کہ تم اس قسم کو کھاتے ہو منعقد کرنے کی نیت سے. لہٰذا قسم کا کفارہ بتاتے ہوئے اللہ نے کہا، قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جیسا تم درمیانی طور پر کھاتے ہو. اسی طریقے سے کہا دوسرا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ. اگر یہ 2 ہو نہ سکا تو تیسرا یہ ہے کہ غلام اور لونڈی کو آزاد کرو. ان تینوں میں اگر تمہیں حیثیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو کہا روزے رکھو 3 دن کے. یہ تمہارے قسم کا کفارہ ہے، اور اپنے قسموں کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. اس نعمت پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری حدیث پڑھی ابو داود میں اور ترمذی وغیرہ میں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح کہا: جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے گویا اس نے کفر اور شرک کیا. معزز حاضرین، اسلام ایک مکمل نظام زندگی کا تصور پیش کرتا ہے. اسلام کے نزدیک زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں اس نے اپنے ماننے والوں کے رہنمائی نہ کی ہو. پیدائش سے لے کر موت تک الحمدللہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما يقلب طائر بجناحه في السماء الا ذکر لنا له علما. رواہ احمد. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو ماشاءاللہ ایسے چھوڑا، آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتاتے. یہ ہواؤں میں آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. متفق علیہ روایت ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: لقد خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما ترکنا فیہا شیئا الی قیام الساعہ الا ذکرہ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. ماشاءاللہ اس خطبے میں آپ نے ساری چیزوں کا ذکر فرمایا. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسا چھوڑ دیا ہو، لیکن کہا علمہ من علمہ. جو آدمی جانتا ہے جان لیا، مگر جو نہیں جانا وہ زندگی بھر جاہل رہا. معزز حاضرین، قرآن و حدیث میں جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ان باتوں میں قسم بھی ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں قسم کو ایک لائٹ لے لیا جاتا ہے. قسم کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ قسم کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے زبان سے کوئی الفاظ ادا کر رہے ہیں، حالانکہ بات ویسی نہیں ہے. جیسے ہماری زبان سے نکلنے والی ہر بات پر قیامت میں مواخذہ ہوگا، اسی طریقے سے قسم ہم جو کھاتے ہیں اس کی بھی اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے. اگر ہم نے
نے صحیح قسم کھائی کفارہ دیا تو چھوڑ دیا جائے گا، اگر ہم نے جھوٹی قسم کھائی غیر اللہ کی قسم کھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کا خالق ہے اور اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی چلتی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کل شیء یجری بتقدیرہ و مشیتہ، دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی چلتی ہے۔ معزز حاضرین، قرآن کریم کا مطالعہ کرو، سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا جہاں چاہا جس کی چاہا ماشاءاللہ مخلوقات میں قسم کھایا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں للہ ان یقسم بما شاء من مخلوقاتہ من حیوان و جماد وان لم يعلم وجہ الحکمت فی ذلک۔ الجامع لاحکام القرآن میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا ایک قول کہا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی جانوروں کی قسم کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ جمادات کی قسم کھاتا ہے۔ جانوروں اور جمادات کی قسم کھانے کی حکمت کیا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یقسم بما یقصد من مخلوقاتہ لانها آیاتہ و مخلوقاتہ، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے، مگر یاد رکھو یہ نقطہ اہم ہے میرے خطبے کا سب سے اہم، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے قسم کھاتا ہے، مگر ہم مخلوق کو صرف اللہ کے اسماء کی، اللہ کے صفات ہی کی قسم کھانا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اما نحن فلا نقسم بغیر اللہ او صفاتہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو چھوڑ کر دنیا میں ہم کسی بھی قسم کھا نہیں سکتے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں ہلکا ہلکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کن کن چیزوں کی قسم کھائی سن لیجئے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی قرآن میں وہ قلم کی ہے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر آپ پڑھیے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی قرآن کی قسم کھائی، 3 مقامات ایسے ہیں اللہ نے جہاں قرآن کی قسم کھائی، کہا یاسین والقرآن الحکیم، کبھی کہا صاد والقرآن لذی الذکر، کبھی سورہ قاف میں کہا قاف والقرآن المجید، کبھی اللہ تعالیٰ نے اس واضح کتاب کی قسم کھاتے ہوئے 2 جگہ کہا حامیم والکتاب المبین۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھاتا ہے، کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ کبھی قیامت کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے، کہتا ہے میرے رب کی قسم۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ یونس میں ہے، سورہ سبا میں ہے، سورہ تغابن میں کہا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اللہ تعالیٰ کبھی ستاروں کی قسم کھاتا ہے، کہتا ہے والنجم اذا ہوا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کبھی سورج کی قسم کھاتا ہے، کبھی چاند کی قسم کھاتا ہے، کبھی دن کی، کبھی رات کی۔ سب دیکھیے اللہ نے کہا کیا کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما، کبھی آسمان کی قسم کھاتا ہے، کبھی نفس کی قسم کھاتے کہتا ہے ونفس وما سواها۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی پھلوں کی قسم کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین۔ اللہ نے کہا کہ انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، اس پہاڑ کی قسم ہے جس پر چڑھ کر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے مکہ کی قسم کھاتا ہے کہ یہ امن والا شہر ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی قسم کھاتا ہے۔ فرشتوں کی قسم کھانے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ بتاتا ہے اے کفار مکہ تم میرے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے نہ، دیکھو یہ فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں لہٰذا وہ خالق و معبود نہیں ہو سکتے۔ کہا والصافات صفا، کبھی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کھاتا ہے جو دنیا میں جو ہے تدبیر کرتے ہیں اور جو ہے کیا کرتے ہیں وہ جان بھی نکالتے
بولتے ہیں کہا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، کبھی اللہ تعالیٰ ہواؤں کی قسم کھاتا ہے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا، کبھی اللہ تعالیٰ قیامت کو برحق ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے کہا لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ قسم کھانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے اپنے کلام میں وزن اور تاکید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مکے کی قسم کھا کے بتاتا ہے لوگوں دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والی اگر جگہ ہو سکتی ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے۔ معزز حاضرین، یہ تو کچھ آیتیں تھیں، ورنہ تو آپ قرآن میں دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں قرآن کا کوئی صفحہ کوئی سورت جو ہے قسم سے خالی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیثیں پیش کرتا ہوں جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ علماء کی خدمت دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں ماشاءاللہ 60 سال زندہ تھے، مگر آپ نے 23 سالہ جو نبوت کی زندگی گزاری اس میں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 مقامات پر قسم کھائی ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے بولتے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انشاءاللہ تم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔ کبھی اللہ کی نبی جو ہے اللہ کی قسم کھا کے بولتے اے لوگو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر یا آدھے احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے ان کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ دیکھو قل هو اللہ احد کتنی چھوٹی صورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی صورت کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھا رہے ہیں، کہا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، آپ نے کہا کہ یہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ماشاءاللہ پاؤ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں خواتین بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شوہر کی عظمت کو بتانے کے لیے بھی قسم کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا حتى يرضى عنها، رواه البخاری۔ آپ نے فرمایا، خواتین غور سے سنیے، آپ نے کہا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس ضرورت پوری کرنے کے لیے بلاتا ہے، عورت اگر پاک رہ کر بیمار رہے بغیر اگر وہ نہیں آتی ہے تو کہا آسمان میں رہنے والے فرشتے اس کے اوپر جو ہے کیا کرتے رہتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب تک شوہر راضی نہیں ہوتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے زندگیوں میں دیکھتے ہیں کسی آدمی کے لباس کو دیکھ کر ہم بھی مذاق اڑاتے تھے، کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا مقام کیا ہے میں نہیں جانتا، میرا مقام کیا ہے آپ اللہ کے پاس نہیں جانتے۔ ایسے ہی تھے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ، بڑی باریک پنڈلیوں والے، ہوا آتی تو اڑتے تھے مدینے میں، وہ ہمیں بولتے کسی میں ہوا کیسے اڑ رہا تھا کوئی نے، اب انہوں کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مسواک دیتے تھے۔ ایسے ہی ہوا وہ درخت پر چڑھے، ہوا آئی تو درخت کے ساتھ ہلنے لگے، صحابہ کرام نے ان کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑایا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دل بڑا خراب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی، کہا یا رسول اللہ میرے ساتھی میرے پنڈلیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ دیکھو اس وقت بھی اللہ کے نبی ابن مسعود کی عزت نفس کا ان کے ڈیفنس کرتا، کیسے مطلب ماشاءاللہ ڈیفنس کرتے ہیں، کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اے صحابہ کی جماعت، ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر تم تعجب کرتے ہو، یاد رکھو ابن مسعود پورا نہیں، اگر اس کے دونوں پیروں کو بھی اگر قیامت کے دن میزان میں تولا جائے نا انشاءاللہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فتنوں کے بارے میں بحث خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، کہا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کے ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایسے دنیا میں فتنے آئیں گے، ایک انسان قبرستان میں جائے گا، قبر پر سے گزرتے ہوئے کہے گا اے اللہ تو مجھے موت دے دیتا، یہ فتنوں سے بچنے کے لیے کاش اس میں قبر میں دفن ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ معزز حاضرین، یہ کچھ نمونے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے۔ اب آئیے قسم کے کتنے طرح کے ہوتے ہیں، اس کے ویرائٹیز کیا آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے ایسی قسم جس کو انسان اپنی زبان سے بولتا ہے، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ کیسے مطلب، اگر آپ کسی سے پوچھتے آپ کی طبیعت کیسی ہے، انہیں بولتا اب میں اللہ کی قسم الحمدللہ اچھا ہوں، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے گفتگو کے دوران ہمارے زبان سے نکلتی ہے چیز واللہ نہیں دیکھا میں، واللہ ایسا نہیں کریا میں، اس کو بولتے ہیں کیا، زمین لغو۔ حضرت عائشہ
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم بغیر ارادے کے زبان سے واللہ آ جاتا نا، اسے بولتے یمین لغو۔ ایسا کرنے سے بندے پر قسم کا کفارہ بھی نہیں ہوتا۔ دوسری قسم کی جو قسم ہے، آدمی دل سے جو ہے قسم کی نیت کر کے کھاتا ہے قسم۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر بولتا اللہ کی قسم آج سے تمہارے سے باتچ کرتا نہیں میں، قسم ہو گئی وہ۔ اسی طریقے سے اگر رشتہ داری میں کڑوا آتا تو بولتا آج سے میں تمہاری گھر کی جوڑی چڑھتا نہیں میں، یہ قسم ہو گئی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی قسم کھا لیا، اگر اس کے خلاف اگر وہ کرتا ہے تو اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ ہماری امت میں ہم دیکھتے امت میں لوگوں کو قسم کا کفارہ کیا ہوتا وہ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ آپ قسم کھا لینا، اسی پر آپ کو برقرار رہنا چاہیے۔ اگر آپ قسم کھا لیے، قسم پکی ہونے کے بعد اگر وہ پورا ہونے سے پہلے توڑتے ہیں، آپ کو 4 آپشن دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ قسم توڑ دیے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس کے بعد کیسا؟ مطلب زیرک سمبا چاول، باسمتی چاول لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ریشن ملتا نا وہ چاول لیں، درمیانی چاول کھلانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے اگر آپ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہناؤ، وہ بھی ایک دم میڈیم سے، اور یہ نہیں کر سکتے تو غلام لونڈی آزاد کرو۔ یہ 3 اگر تمہارے سے نہیں ہو سکتے تو کہا کہ اس کو 3 جو ہے دن کے روزے رکھنا چاہیے۔ معزز حاضرین، جب بھی قسم کھاتے ہیں تو قسم کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسم کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو کبھی جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے انسان کو اپنی زندگی میں بار بار قسم بھی نہیں کھانا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے بندہ جب قسم کھاتا ہے تو قسم کو بغیر قسم کے توڑنا بھی نہیں چاہیے۔ معزز حاضرین، قسم کی اور ایک قسم بیان کرتے ہوئے کہا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 94 میں کہا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمًا بَعْدَ ثُبُوتِهَا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں یہ آیت جھوٹی قسموں کے بارے میں اتری ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ جو جھوٹی قسمیں جو ہوتی ہیں اس کو بتاتا ہوں۔ آج ہمارے پاس یہ تاجر حضرات، بزنس مین، کوئی بھی بزنس مین ہوتا ہے نا جھوٹ بہت بولتا ہے۔ کیسے؟ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے گناہ کبیرہ بتائیے۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اس کی حرص دیکھو بدو کی کیسی ہے۔ پھر پوچھنے لگا پھر کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الغموس، یہ لفظ آیا تو اس نے کہا مل یمین الغموس، آپ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا الذی یقتطع مال امرئ مسلم فهو فیہا کاذب، انسان اپنے بھائی کا مال کھانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے، یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ یمین غموس۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ قسم بہت ہے۔ دیکھو جو لوگ مطلب بزنس مین ہوتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا کے بولتے 400 کو لائی اللہ کی قسم تم نہ 200 میں دے رہا ہوں یہ، لیکن یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے بزنس مین تجارت جو کرتا ہے نا اگر وہ سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے کم قیمت میں رکھ کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج کل تو دیکھ تجارت میں لوگ لوٹتے ہیں اور جاننے والے کو اور زیادہ لوٹتے ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے اپنے جاننے والے کے پاس جاتا، انہیں جاننے کے پیسے بھی ساتھ ملا لے لیتا، نعوذ باللہ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی، اگر یہ وعید سن لے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ آپ نے فرمایا 3 بدبخت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور کہا تیسرے اور اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ دنیا میں ہمارا باپ ہم سے روٹ جائے تو رات بھر روتے رہتے ہیں ہمیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ دیکھے گا نہیں، اللہ نظر رحمت سے بات نہیں کرے گا، اس کو جو ہے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اور کیا کرے گا؟ اس کو خطرناک عذاب دے گا۔ وہ 3 کون لوگ ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری امت میں بدبخت کون ہے بتائیں یا رسول اللہ۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بدبختوں میں اس کا ذکر کیا، کہا
والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، اس میں ایک ایسا بزنس مین جو اپنی تجارت کو چلانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کر سامنے کے گراہک کو نعوذ باللہ ہم کیا مطمئن کر سکتے ہیں، مگر عرش والا اگر ہمارے سے نعوذ باللہ اگر ناراض ہو جائے تو آخرت میں کیا ہوگا ذرا سوچئے. اور جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا، تھوڑی دیر کا فائدہ، 5 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا فائدہ، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹی قسم کھانے سے معاملہ تو نمٹ جاتا، مگر یاد رکھو تمہارے خرید و فروخت میں، تمہاری بزنس میں نعوذ باللہ برکت کا خاتمہ ہو جائے گا. مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم وکثرت الحلیف فی البیع، لوگو بزنس مین سن لو، تاجروں سن لو، جو لوگ تجارت کرتے ہیں اپنے خرید و فروخت میں، لین دین میں جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے. معزز حاضرین، ہمارے معاشرے میں قسم کھانے میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو ذکر کے اپنے خطبے کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے قسم کھانے کے بارے میں ہمیں جو علم ہی نہیں ہے شریعت کیا کیا بتاتی ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس قسم میں جو غلطی ہوتی ہے وہ غیر اللہ کی قسم ہے. کتنی ایسی حدیثیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے صفات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من كان حالفا فلا يحلف الا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. متفق علیہ روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دیکھو تنبیہ، غور سے سن لو، اگر تم کو اپنی زندگی میں قسم کھانا ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھانا چاہیے. کیا کرتے تھے اللہ کے نبی جس قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ قریش کے لوگ اپنے باپ دادا کی قسم کھاتے تھے. کہا اپنے باپ دادا کی قسم مت کھاؤ. ایسے ہی ہوا ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جو ہے باپ کی قسم کھانے لگے. آپ نے فرمایا عمر اسلام لانے کے بعد اللہ کی قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی قسم کھانا چاہیے. اور آپ نے ایک دوسرے حدیث میں کہا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. آپ نے کہا قسم کھانا ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی قسم کھاؤ، اور ورنہ خاموش ہو جاؤ. ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہتے ہیں مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا وَمِنَ الْكَبَائِرِ الْحَلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے. جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے گویا وہ کفر کرتا ہے، گویا وہ شرک کرتا ہے. کیسے مطلب آدمی کی اپنی نیت کے مطابق. اس میں کیا ہوتا ہے غیر اللہ کی جو ہے قسم کھانے سے اللہ کی تعظیم پہ حملہ ہوتا ہے، اور اللہ کی تعظیم جیسے ہوتی ہے نعوذ باللہ غیر اللہ کی تعظیم ویسے کر رہے ہیں. ہمارے پاس پتہ نہیں لوگ کیا کیا قسم کھاتے ہیں. دیکھو آج کے سوشل میڈیا نے اسلام پر بہت حملے کیے، یہ بات تو طے ہے، لیکن دیکھتے ہیں گانوں میں نعوذ باللہ کیا کرتا ہے تیرے سر کی قسم، فلاں کی قسم، فلاں کی قسم میں چیز آتی ہیں، اور ہمارے گانوں میں نعوذ باللہ تسبیحات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہیرو ہیروئن دیکھو بولتا ہے کیسے بنایا تجھے سبحان اللہ بولتا. یہ لو ہمارے نوجوان یہ سب سنتے ہیں مگر کبھی انہیں شاعر اللہ کی تعظیم ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی. لہٰذا بولنا تیرے سر کی قسم، تیرے ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، یہ سب جو ہے کفری یا شرکی عقیدہ ہے. بلکہ آپ نے کہا من حلف بالامانۃ فلیس منا، امانت کی بھی قسم نہیں کھانا. ایسا بھی نہیں بولنا کعبہ کی قسم، ایسے بولنا رب کعبہ کی قسم نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے قسم میں جو غلطی دوسری ہوتی ہے زیادہ قسم کھانے سے منع کیا گیا. سورہ قلم کی آیت نمبر 10 میں کیا کہا ولا تطع كل حلاف مہین، جھوٹی قسم بھی نہیں کھانا. اور یاد رکھو کہیں بھی فیصلہ لے ہو رہا ہے قاضی کے سامنے آپ کو جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ قاضی کے سامنے کسی فیصلہ کرنے کے والے کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ اترتا ہے. کچھ لوگ تو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے نعوذ باللہ قسم کھاتے ہیں. بعض لوگ بولتے ہیں اللہ کی قسم میں اسلام سے نکل گا میں، اللہ اعوذ باللہ. اور کبھی کیا ہے حرام کی طرف نہ لوٹنے کی قسم کھاتا بندہ، اللہ کی قسم آج سے شراب پیتا نہیں پھر دوسرے دن پیتا رہتا وہ. اور یہ بات بھی یاد رکھو کبھی زندگی میں نیک کام سے رکنے کی قسم بھی نہیں کھانا چاہیے.
دیکھو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے خالد بھائی تھے مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، وہ حضرت عائشہ پر بدکاری کا الزام لگانے میں انہوں آ گئے تھے، تو ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم آج سے میں تمہارے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دوں گا۔ پوری امت میں افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بلکہ دیکھو ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو اور ساری امت کے پلڑے کو ایک ایمان میں رکھو، ساری امت بھی مل کر ابو بکر کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے کہا اے ابو بکر تمہارا درجہ اتنا اونچا ہے، نیک کام سے جو ہے رکنے کی کبھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے اے اللہ میں اپنے جو ہے نیک کام سے رکنے کے جو قسم کھائے اسے رجوع کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ لہٰذا اس کے گھر کو جاتے ہیں اور مکمل طور پر مجھے معاف کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی باتوں میں آ کر آپ نے ایک دن کہا میرے اوپر شہد حرام ہے، اللہ نے مستقل صورت اتاری، اللہ کی قسم میں شہد نہیں چکوں گا، بولے اللہ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے اللہ کے نبی اللہ نے شہد کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، اپنی بیویوں کے باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قسم کے بارے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، لوگ قسم کھا لیتے، قسم کا کفارہ دینا نہیں آتا، اور اسی طریقے سے یاد رکھو بتوں کی قسم کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بتوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعوذ باللہ بھجن بھی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے تو ہمیں دعوت کا کام کرنا چاہیے، بلکہ ہم ان کے بت پرستی میں اگر چلے گئے تو کیسے ہوگا؟ اسی لیے آپ نے کیا کہا، دیکھو من حلف باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ، لات و عزہ یہ دو بڑے بت تھے، آپ نے کہا جو آدمی لات و عزہ کی قسم کھائے گا اس کو جو ہے لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے۔ خطبے کا پورا خلاصہ یہ قسم کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ صرف زبان سے ادا کیا جانے والا لفظ نہیں ہے، جیسے اللہ نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہماری زبان سے جو بھی نکلتا ہے قیامت میں اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ تو خطبے کا خلاصہ یہ ہے ہمیں اگر قسم کھانا ہے تو سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسم کھاؤ، اللہ تعالیٰ کے صفت کی قسم کھاؤ، اور یہ کان کھول کر سن لو قرآن کی قسم کھانا بھی جائز ہے۔ اب قرآن کی قسم کھانا جائز ہے بولے تو لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے مطلب عدالتوں میں وہ قرآن لا کے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو قسم کھانا ہے تو زبان سے بولو قرآن کی قسم، قرآن لے کے اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانا یہ غلط ہے، لہٰذا یہ خلاف سنت ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، قسم جو ہے بہت اہم ہے، اس بارے میں تساہل غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ بزنس مینوں کو چاہیے کہ جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، اگر آپ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یاد رکھو دنیا میں عارض طور پر فائدہ مل سکتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تجارت سے برکت کا خاتمہ کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے اہل و عیال میں بھی مکمل طور پر قسم کھانے کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ اس پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت میں قسم کے بارے میں جو ہے ہدایت دی گئی ان تمام پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے بزنس مینوں کو، تاجروں کو جھوٹی قسم کھانے سے جو ہے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اسماء کی صفات کی قسم کھانے کے اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماحول میں اپنی بیوی بچوں میں قسم سے متعلق جو بھی اسلامی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو جو ہے دوسروں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ، واشهد ان محمدا عبدہ والداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين۔ اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، اللهم انصر إخواننا في غزة وفي الشام يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرنا وانصرنا على من بغى علينا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون